اتنا پروپیگنڈا کیا تھا انڈیا نے. انڈینز اور اسرائیلیز جو ہے نا یہ ماہر ہیں, دیر ایکسپرٹس ان چرننگ آؤٹ اسٹوریز. جو کہ بزرگ لوگ تھے نا تو بہت خلاف تھے انڈیا کے. وہ کہتے تھے انڈیا نے ہمیں بسیں دیں, ٹوٹی پھوٹی بسیں دیں. اٹ واز آل سب اسٹینڈرڈ. وہاں تو بچے کہ آپ کو اسکن نظر نہیں آتے. اتنے بچے میں نے دیکھے, کانٹ ایون سی دا اسکن. والنٹیئر ہم نے کیا تھا اپنا ٹو ڈو گارڈ ڈیوٹیز وغیرہ مسرور آگے پیچھے. ہم کرنگی میں تھا اسکول اس وقت, تو 71 میں نے جوائن کیا تھا. سو وی ور دا لاسٹ ایکچولی کورس جن کے بنگالی بھی کورس میٹس تھے. میرا اپنا کورس میٹ بیکیم ڈی سیز انجینئرنگ ان بنگلہ دیش ایئر فورس. میں جب 5-6 سال پہلے بنگلہ دیش گیا تھا ایز این انوائٹڈ اسپیکر ٹو اسپیک آن انوویشن انٹرپرینورشپ. تو ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ہیڈ آف دی انجینئرنگ برانچ آف بنگلہ دیش ایئر فورس. تو ہمارا آخری کورس تھا جب میں بنگالیز تھے. تو یس 71 وار تو ہم نے کلوزلی دیکھی. کراچی میں تو بامبنگ بھی ہوئی تھی, وہ دیکھنے گئے. مگر سی اے ای میں چونکہ امریکن پروفیسرز تھے, ہمارا پرنسپل بھی امریکن تھا, اس نے کہا کہ میں انجینئرنگ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, میں نہیں دوں گا, آئی ول ناٹ الاؤ بریک ان دی کلاسز. جس نے والنٹیئر کرنا ہے گارڈ ڈیوٹی ویکینڈس پہ کریں. تو ہم ویکینڈ پہ لانگ ویکینڈ ہوتا تھا. بائی دا وے کالج ایروناٹیکل انجینئرنگ از دا فرسٹ کالج ان پاکستان جو 1965 سے سیمسٹر سسٹم پہ کام کر رہا تھا. وی گیو سیمسٹر سسٹم ٹو دس کنٹری. جب میں کمانڈنٹ بھی بنا تو کئی وائس چانسلرز مجھے فون کرتے تھے, کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی سیمسٹر سسٹم میں, کریڈٹ آورز, کانٹیکٹ آورز, کیومولیٹو جی پی اے, ٹرم بی پی اے, ایسی ٹرمز تھیں جو ہم نے تو 65 سے یوز کر رہے تھے. تو یس 71 وار میں نے دیکھی. دیکھیے ان کو برین واش بہت کیا تھا. آئی ریممبر کیونکہ ہمارا انیشیل ٹریننگ 6 مہینے ہوئی تھی لو ٹوپا میں, فرام سویلین ٹو. تو وہ انیشیل ٹریننگ لو ٹوپا میں ہوئی تھی. پھر ٹرین پکڑ کے پنڈی سے ہم کراچی گئے تھے. تو انفارچونیٹلی آئی وڈ سے تو جو ڈبہ 4 کا ہوتا ہے کوپے جو ہوتا ہے نا 4 کے اے سی سی میں, وہ 3 میرے بنگالیز تھے اور میں تھا ایک. سو وی کوڈنٹ سلیپ فار 2 نائٹس. ڈسکشنز ہوتی رہیں جب ہم پنڈی سے نکلے ہیں, اینڈ دے ور ہیل بینٹ کہ یہ آپ لوگوں نے بنگالیوں کو بہت حشر نشر کیا ہے, اب ہم نہیں رہیں گے. تو اب کیونکہ میں آئی بلانگ ٹو اے 3rd جنریشن مسلم لیگ فیملی. ایکچولی مائی گرینڈ فادر واز اے مسلم لیگ لوکل کاؤنسلر. میرے والد, بلکہ میرے والد کے گھر تحریک کارکنان پاکستان واز کریٹڈ ان آر ہاؤس ان شادمان. تو میرے والد کے پاس لوگ آئے کہ بھئی آپ ورکرز ہیں تو آپ دوبارہ, انہوں نے کہا جی پولیٹیکل نہیں ہوگی, صرف پارٹی جو ورکرز تھے نا پارٹیشن سے پہلے مسلم, ان کو اکٹھا کریں گے. اچھا وہ ضیاء الحق نے اس کو سیبوٹاج کیا, 50 لاکھ روپے بھیج دیے 82-83 میں. تو وہ پھر آپ کو پتہ نا مائی فادر ریفیوز ٹو ٹیک منی, تو وہ آپس میں پھر ہو گئے, تو ہی لیفٹ دے. اب آ کے دیکھیں نا, پہلے تو وہ بہت خلاف تھے, دے ور ٹوٹلی, اٹ واز اے کلوز. میں بتا رہا ہوں نا, ڈسکشن کرتے 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 کراچی پہنچ گیا. تو دین آئی ریئلائز کہ نا اٹس ٹو لیٹ. اتنا پروپیگنڈا کیا تھا انڈیا نے, ہے نا. انڈینز اور اسرائیلیز جو ہے نا یہ ماہر ہیں, دیر ایکسپرٹس ان چرننگ آؤٹ اسٹوریز. دیکھیں نا 90% آف دی اسٹوری ٹیلنگ ہالی ووڈ اور جوئش ڈسینٹ, دے ہیو دس گھما پھرا کے, اور یہ لوگ بھی جو ہے تو ان کو اتنا برین واش کر دیا تھا کہ دے ور ناٹ ریڈی ٹو. بٹ یہ ہے کہ اچھی طرح بھی ہو سکتا تھا. اگر دیکھیں نا 4 سال میں ڈسگنٹل ہو گئے تھے جب اصلیت پتہ چلی. بنگالی دیکھیں نا, بنگالی میجرز کرنل جو ہیں ان کو ہمارے ساتھ رہے ہیں, ٹریننگ دی ہے, انہوں نے ویسٹ پاکستان بھی دیکھا ہے, ایسٹ پاکستان بھی دیکھا ہے. ود ان 4 years when they realize کہ یہ تو بالکل ہی پرو انڈیا جو ہے. اچھا میں جب 5 سال پہلے گیا تھا تو میں تو گیا تھا بنگلہ دیش چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انویٹیشن میں, کیونکہ جو اسلامک چیمبر آف کامرس ہے, پتہ نہیں آپ فیملیئر ہے یعنی, وہ کراچی میں ہے. اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو کہ 57 مسلم کنٹریز کو پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو دے سینٹ می ایز اے ایکسپرٹ ان انوویشن انٹرپرینورشپ. پاکستان کا وی ٹیک پرائڈ کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہم نے شروع کیا یوتھ کا, یہ جو ہے مینٹرنگ وغیرہ کر کے, اور تو بنگلہ دیش میں انہوں نے مجھے بھیجا. تو
سولینس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا تھا. جو کہ بزرگ لوگ تھے نا تو بہت خلاف تھے انڈیا کے. دے ہیڈ سین ویسٹ پاکستان ٹائم. وہ کہتے تھے انڈیا نے ہمیں بسیں دیں, ٹوٹی پھوٹی بسیں دیں, رکشے دے دیے, مطلب انڈیا سے چیزیں تو آئیں ایڈ میں, مفت لائیں یا چلو گرانٹ یا لون دیا, بٹ اٹ واز آل سب اسٹینڈرڈ. تو دے ور ناٹ ہیپی وتھ کائنڈ آف سپورٹ انڈینز کے. جو یوتھ تھا, ینگسٹرز جو تھے, وہ ذرا خلاف تھے. نیچرلی جن کے فیملی ممبرز وکیل ہو وٹ ایور تو وہ تھوڑے سے تھے خائف. تو جنہوں نے دیکھا ہوا تھا ویسٹ پاکستان ان کا اور تھا. تو اس لہٰذا ہماری جنریشن کا یہ بھی ایک ہے کہ ہم وی شوڈ برنگ دیم بیک آن بورڈ. تو جو کہ who have the right mind, who are not totally brainwashed, کہ جو پیدا ہوئے 80s اور 90s میں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ویسٹ پاکستان کیا تھا. they don't know. دیکھیں نا, وہ بنگالی لینڈ کرتا تھا ڈھاکہ سے, کراچی لینڈ کرتا تھا. کراچی واز اے thriving town. I've seen the best part of کراچی. جب میں CAE میں تھا, کراچی تو لگتا تھا کہ پیرس آف دا ایسٹ ہے. وہ دیکھتا تھا, اس کو یہ نہیں پتہ کہ پنجاب کے گاؤں میں جاؤ نا ذرا, وہاں پہ تو غربت دیکھو. یہ تو نہیں کہ سارے ہی کراچی جیسے شہر ہیں ویسٹ پاکستان میں. وہاں سے لینڈ کرتا تھا اسلام آباد, وہ کہتا تھا یہ کیا ہے بھائی اسلام آباد. تو وہ برین واش پہلے سے ہوئے تھے. اوپر سے کراچی دیکھو, اسلام آباد دیکھو. ان کو لے کر جاتے ذرا بلوچستان میں جہاں تو پانی نہیں ہے. آج بھی میں تو 4 دن رہا ہوں بلوچستان میں. میں ریکورڈ دی ٹوماہاکس جو فائر ہوئے تھے کلنٹن کے وقت. وہاں تو بچے کہ آپ کو اسکن نظر نہیں آتے. اتنے بچے میں نے دیکھے, کانٹ ایون سی دا اسکن. پپڑیاں ہوتی ہیں, پانی نہیں ہے بلوچستان کے انٹیریئر میں. تو سو غربت تو پاکستان میں بھی بہت تھی. بٹ سو وہ ایک برین واش جنریشن تھی. وہ جب تھوڑا سا ریالٹی آئے گی تو دین دے ول کم بیک.